بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 123 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے عبادت سے نہیں کے چوتھے اور آخری حصے کو، اور انشاءاللہ آج ہماری بات اس بارے میں مکمل ہو جائے گی، اور کل کے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ آیا معاملہ سے نہیں جو ہے وہ موجب فساد ہوتی ہے یا موجب فساد نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو ہے تقریباً 3 طرح کے مراحل اور 3 طرح کے مقامات میں ہوگی۔ اب تک ہم نے تقریباً 2 طرح کے مقامات کو، 2 طرح کے مراحل کو بیان کر دیا تھا۔ پہلا نہی نفس تحریمی کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور اس سے مصنف قائل تھا کہ موجب فساد ہے، اور دوسرا ہم نے بیان کیا تھا کہ نہی تحریمی طبعی موجب فساد ہے یا نہیں۔ اس میں 2 نظریات بیان کیے، البتہ مصنف کے نزدیک یہ بھی موجب فساد ہوتی ہے، جیسا کہ نہی تحریمی نفسی موجب فساد ہوتی ہے۔ آج بیان کر رہے ہیں تیسرے مقام کو، اور تیسرے مقام کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آخر میں ایک نقطہ آئے گا جو کہ اسی بات سے مربوط ہے۔ فرماتے تیسرا مقام اس بارے میں کہ جو نہی تنزیہی یا نہی کراہتی ہوتی ہے، آیا یہ مقتضی فساد ہے یا مقتضی فساد نہیں ہے۔ مصنف فرماتے یہاں پر 2 مقامات کے بارے میں بحث ہوگی۔ کون کون سی؟ پہلا مقام یہ ہے کہ نہی کا تعلق اسی عنوان عبادت سے ہو اور متعلق امر جز شرط یا وصف عبادت شمار ہو رہا ہے، یعنی براہ راست جو ذات العمل ہے اسی عمل کے ساتھ کیا ہو، نہی متعلق ہو رہی ہوگی، پہلی قسم یا پہلا مقام۔ اور دوسرا مقام کیا ہے کہ نہی کا تعلق اس عنوان سے نہ ہو بلکہ دوسرے عنوان سے ہو، اور اس عنوان کا اس عنوان کے ساتھ عام خاص من وجہ کا تعلق۔ فرماتے یہ 2 طرح کی صورتیں، 2 طرح کے مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلے ہم اس مقام کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آخر میں بیان کریں گے کہ ان میں جب عام خاص من وجہ کا تعلق ہوگا تو آیا وہاں پر یہ مقتضی فساد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں پہلی قسم کے بارے میں ہمارے سامنے 2 طرح کے نظریات آتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا مرزا نائینی کا، اور دوسرا مصنف کے، جس طرح ہم نے کل کے درس میں کہا تھا وہی بعین نظریات یہاں پر بھی آ جائیں گے۔ مرزا نائینی کے نزدیک نہی تنزیہی کا حکم نہی طبعی والا ہے، یعنی یہ بھی فساد پر دلالت نہیں کرتی، لیکن مصنف کے نزدیک نہی تحریمی کی طرح نہی تنزیہی بھی فساد پر دلالت کرتی ہے، یعنی چونکہ مصنف وہاں پر نہی نفسی اور نہی طبعی میں قائل تھے، یہاں پر بھی نہی تنزیہی میں مصنف جو ہے وہ اس کے موجب فساد ہونے کے قائل ہیں، لیکن مرزا نائینی اپنے اسی بات پر مستحکم ہے۔ مصنف کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ دونوں میں ایک جیسا ملاک پایا جاتا ہے۔ ملاک کیا ہے؟ وہ جو ہم اس کو بارہا بیان کر چکے ہیں کہ جو مباعد فعلی ہو وہ کبھی بھی مقرب فعلی نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار چونکہ تمام صورتوں میں برابر طور پر پایا جاتا ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے فرماتے ہیں ہم اس کو مقرب مولا قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ فرماتے ایک فرق ہے نہی تحریمی اور نہی تنزیہی۔ فرماتے ہیں یہ تو آپ نے کہا دونوں میں ملاک ایک جیسا ہے، جب ملاک ایک جیسا ہے تو دونوں کے نام ایک جیسے کیوں نہیں؟ فرماتے اس کا جواب دے۔ فرماتے ایک فرق ہے، وہ کون سا؟ کہ جو نہی تحریمی ہوتی ہے اس کا مفسدہ شدید تر ہوتا ہے، اور جو نہی تنزیہی ہوتی ہے اس کا مسئلہ کم تر ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مباعد مولا ہے، وہ بھی مباعد مولا ہے، لیکن وہ زیادہ مباعد مولا ہے کیونکہ اس کا مرتبہ شدید ہے، اور جو نہی تنزیہی ہے وہ کم مباعد ہے، یعنی اس کا مرتبہ چونکہ کم تر ہے۔ یعنی یہاں پر مرتبے کے اعتبار سے میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن ملا کے اعتبار سے ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک بات ہوگی مصنف کی مکمل۔ گویا مصنف اس بات قائل ہوئے جس طرح نہی تحریمی موجب فساد ہے، اسی طرح نہی تنزیہی بھی موجب فساد ہے، دونوں کا ملا کے جیسا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنی اس دلیل کے اوپر ایک معید پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معید کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ والے موارد جہاں پر نہی تنزیہی ہو ان پر دلیل خاص موجود ہوتی ہے۔ دلیل خاص کیا کہتی ہے؟ کہ یہ والی عبادت صحیح ہے، حالانکہ وہاں پہ نہیں وارد ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک دلیل خاص موجود ہوتی ہے جو کہ اس کی عبادت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ فرماتے اس مقام پر علماء کیا کرتے ہیں؟ اس عبادت کی توجیہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اس عبادت کا ثواب کم ہوگا، اور یہ جو نہی تنزیہی جہاں پہ وارد ہو رہی ہے، جو کراہت وارد ہو رہی ہے، اس کو ہم نہی و کراہت مولوی کا نام نہیں دیں گے بلکہ نہی و کراہت ارشادی کا نام دیں گے۔ یعنی فقط کیا کر رہی ہے؟ ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ تمہارے ثواب کو کم تر کر دے گا، وَإِلَّا فرماتے ہیں کہ اس پر ویسے اتم ثواب نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے عوامر کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ فرق کیا دونوں میں؟ فرماتے نہی و کراہت ارشادی کہہ لے یا مولوی کہہ لے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے فرق یہ ہے کہ جو کراہت مولوی ہوتی ہے وہ حقیقت میں حرمت اباحہ اور استحباب کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ حرمت میں کیا ہوتا ہے؟ حرمت میں ہوتا ہے کہ اس عمل کو آپ نے انجام ہرگز نہیں دینا۔ استحباب میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ کے لیے رجحان رکھتا ہے۔ اباحہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو انجام دینا انجام نہ دینا دونوں آپ کے لیے برابر ہے۔ اس کے مقابلے میں کراہت مولوی آ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس عمل کو
ترک کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم اس کو انجام دو گے تو تمہیں مکمل ثواب نہیں ملے گا بلکہ کم ثواب ملے گا۔ فرماتے لیکن جو کراہت ارشادی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اقل ثواب کو بیان کرتی ہے۔ پس یہاں پر جو ہمارے پاس اس باب میں کراہت ہے جس کو ہم نہیں تنزیہی کا نام دے رہے ہیں، فرماتے وہ صرف اور صرف ارشادی ہوگی، ہم اس کو کراہت مولوی کا نام نہیں دے سکتے۔ پس اگر کراہت ارشادی مقتضی فساد نہ ہوتی، یہ اسی معید کا نتیجہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں معید تو آپ نے پیش کر دیا لیکن معید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت صحیح شمار ہوتی ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی نہیں تنزیہی ہوگی آپ کی عبادت فاسد ہو جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ میرا معید نہیں ہے، معید یہاں پر یہ ہے کہ علماء حضرات جو یہاں پر توجیہ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت فاسد ہوگی، لیکن فرماتے ہیں کہ اس انداز سے نہیں ہوگی کہ جس طرح دیگر عبادت فاسد ہوتی، بلکہ یہاں پہ کیا ہوگا، آپ کو کراہت کے اعتبار سے مقبوضیت بھی حاصل ہوگی اور اس کا ثواب بھی پورا نہیں ملے گا بلکہ اس کا ثواب بھی کم ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں موجب فساد نہ ہوتی تو ان علماء کو کبھی بھی اس کی توجیہ کرنے کی اصلا ضرورت نہ پڑتی۔ پس ہم بطور خلاصہ اپنی بات کے آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی دلیل کہے کہ نہیں تنزیہی مولوی ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اگر دلیل کہے کہ نہیں تنزیہی ارشادی ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اگر فرماتے ہمارے پاس دلیل نہ ہو جو کہ اس کے تنزیہی مولوی یا تنزیہی ارشادی ہونے کو بیان کرے، فرماتے اس صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ فرماتے یہ تین صورتیں جو ہمارے سامنے آ جائیں گی، ان میں سے جو دوسری صورت ہے کون سی والی جہاں پہ نہیں تنزیہی ارشادی ہوگی، فرماتے صرف اس صورت میں ہماری عبادت صحیح ہوگی، لیکن جہاں پہ نہیں تنزیہی مولوی ہو یا اصلاً آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو، فرماتے دونوں صورتوں میں آپ کی عبادت جو ہے وہ فاسد شمار ہوگی، جہاں تک ہوگی بات ہماری مکمل۔ ہم نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو جو ہے دو طرح کی قسموں میں ہوگی، دو طرح کے مقامات میں ہوگی۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ خود عین عبادت کے بارے میں، اس کے جز ہونے میں، شرط ہونے میں، وصف ہونے کے اعتبار سے کہ جہاں پر یہ نہیں تنزیہی ان چار چیزوں کے ساتھ براہ راست کیا ہو رہی ہو، متعلق ہو رہی ہو۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ نہیں کا تعلق خود اس عمل کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس عمل کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے اندر کیا پائی جائے، کراہت پائی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ حکم آتا ہے کہ صلی نماز پڑھو اور لا تکن فی مواضع تہمت، تہمت کے مقامات میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے، وہ والے مقامات کے جہاں پہ تمہارے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، ایسے مقامات پہ تمہارا نہ ہونا ضروری ہے، وہاں سے دور ہو جانا تمہارے لیے ضروری۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے، اسی تکون کے اندر اسی صلاۃ کا حکم بھی آ جائے گا، یعنی اگر تم مواضع تہمت پہ نماز پڑھنا چاہو تو تمہارے لیے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، مولا کے نزدیک ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں تنزیہی موجود ہے۔ اب دیکھیں خود صلاۃ کے اندر حکم نہیں ہے بلکہ اس دوسرے امر کے اندر موجود ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ فرماتے پس اگر مادہ اجتماع میں مکلف اس بات پر مستر ہو کہ وہ اس کو انجام دے تو جہاں پہ استرار آ جائے گا تو پھر تزاحم کے احکام جاری ہوں گے، دیکھا جائے گا کون اہم ہے کون مہم ہے۔ لیکن اگر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مکلف مستر نہ ہو بلکہ اس کے پاس مندوب ہو، اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ چاہے تو دونوں میں جمع کر دے چاہے دونوں میں جمع نہ کرے، فرماتے اس صورت میں اجتماع امر و نہی کا باب ہوگا۔ اگر ہم جواز کے قائل ہوئے تو ہم کیا کہیں گے؟ دونوں کے دونوں فعلی ہوں گے، لیکن اگر ہم امتناع اجتماع کے قائل ہوئے تو اس صورت میں امر کو مقدم کریں گے، عبادت صحیح ہوگی، لیکن اگر نہیں کو مقدم کریں گے فرماتے پھر یہ ہمارے اس باب میں، یہ جو ہم کہہ رہے نہیں موجب فساد ہے یعنی اس باب میں داخل ہو جائے گا اور اسی کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ یہ ہوگی جناب دوسری مثال کی جس کی ہمارے پاس تقریباً 4 طرح کی صورتیں آ جاتی ہیں، ایک اعتبار سے تزاحم کے باب میں، ایک اعتبار سے یہ اجتماع امر و نہی کے باب میں، ایک اعتبار سے پھر جو ہے وہ اسی ہمارے باب میں شامل ہو جائے گا۔ آخر میں تنبیہ کی صورت میں ایک نقطہ بیان کرتے ہو کیا کہتے ہیں، ہم نے وہاں پہ امر کی بات میں کہا تھا کہ اس کے مختلف دوائی ہو سکتے ہیں، کبھی امتحان بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے علاوہ دیگر جتنے ہم نے دوائی بیان کیے تھے، اس طرح فرماتے ہیں نہیں کے باب میں بھی مختلف دوائی ہو سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس باب میں صرف وہ والا محل باس ہے جہاں پہ داعی زجر اور ردع حقیقی ہو، جہاں پہ یہ داعی موجود ہوگا فرماتے ہیں وہ والا ہمارے بحث میں شامل ہوگا۔ البتہ وہ والے نواحی جو ارشادی ہیں یا داعی زجر اور ردع حقیقی کے علاوہ باقی جتنے بھی دوائی انزجار وغیرہ تسخیر وغیرہ مت وہ سارے کے سارے محل بحث سے خارج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ان تمام مقامات میں نہیں بے ما ہوا نہیں موجب فساد نہیں ہوتی، مگر یہ کہ ان میں کوئی خصوصیت موجود ہے، ان میں کوئی ایسی شرط پائی جائے، ان میں کوئی ایسا جز پایا جائے یا ان میں کوئی ایسی صفت پائی جائے جس بنا پر ہم کیا کہیں گے، ہم اس کو موجب فساد کر سکیں۔ فرماتے پس اس شرط یا خصوصیت کے نہ ہونے سے عبادت فاسد ہوگی، یعنی سارا انحصار خود اس خصوصیت پر ہوگا، خود نہیں بے ما ہوا نہیں یہاں پہ موجب فساد نہیں ہوگی۔ پس اس صورت میں فرماتے عمل تعبدی ہو یا توسلی، اس اعتبار سے دونوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں
نہیں ہوگا۔ وجب کل کلام فی النہی تنزیہی اے الکراہ، فرماتے ہیں ہماری جو گفتگو باقی رہے گی تیسرے مقام میں جو کہ نہی تنزیہی یعنی کراہت کے بارے میں، فالحق ایضاً انہ یقتضی الفساد کنہی تحریمی، فرماتے ہیں یہ بھی نہی تحریمی کی طرح موجب فساد ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ لنفس التعلیل السابق من استحالۃ تقرب بما هو مبعد بلا فرق، اس لیے کہ فرماتے ہیں جو ملاک گزشتہ دو اقسام میں پایا جاتا تھا وہی والا ملاک اس تیسری قسم میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو چیز مبعد ہو ہم اس کو کبھی بھی مقرب قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ فرماتے ہیں ایک فرق ہے، غایت الامر ان مرتبۃ البعد فی التحریم اشد و اکثر منہا فی التنزیہ، فرماتے ہیں کہ جو نہی تحریمی ہوتی ہے اس میں جو بعد کا مرتبہ ہوتا ہے وہ زیادہ شدید اور زیادہ اکثر ہوتا ہے، لیکن تنزیہ میں تھوڑا کم ہوتا ہے۔ کا اختلاف مرتبۃ القرب، یہ معید پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کے اندر مختلف مراتب کیوں ہیں، فرماتے ہیں یہ ویسے ہی جیسا کہ کا اختلاف مرتبۃ القرب فی موافقت الامر الوجوبی والاستحبابی، جس طرح کہ ایک امر امر وجوبی ہوتا ہے، ایک امر امر استحبابی ہوتا ہے۔ امر وجوبی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اور جو امر استحبابی ہوتا ہے اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ جیسے وہاں پر مراتب کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہاں پر بھی اس اعتبار سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْفَرْقُ لَا يُوجِبُ تَفَاوُتًا فِي اسْتِحَالَةِ التَّقَرُّبِ بِالْمُبَاعِد، فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ فرق پایا جاتا ہے لیکن یہ مرتبے کا فرق ہے، فرماتے ہیں مرتبے کے فرق سے خود ان کے معیار میں فرق نہیں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں مرتبے کے فرق آنے سے لا یوجب تفاوت فی استحالۃ تقرب بالمباعد، مباعد کو متقرب کا وسیلہ قرار دینے کے محال ہونے میں لا یوجب تفاوت، ان میں ذرا برابر بھی تفاوت نہیں ہوگا بلکہ ملاک دونوں میں ایک جیسا ہر حال پر باقی رہے گا۔ مرتبے کا الگ الگ ہونا اور فرق کرنا الگ چیز ہے، اور فرماتے ہیں مباعد کا مقرب ہونا الگ چیز ہے جو کہ دونوں میں برابر طور پہ پایا جاتا ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا حَمَلَ الْأَصْحَابُ الْكَرَاهَةَ، یہ وَلِأَجْلِ سے کیا ہے، یہ حقیقت میں معید پیش کریں اپنی اس دلیل کا کہ یہ جو میں نے کہا دونوں میں ملا کے جیسا ہے، ملا کے جیسا کیوں ہے، مطلب دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں، معید پیش کرتا ہوں۔ وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی بنا پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء، ہمارے بعض بزرگان کراہت کو حمل کرتے ہیں فی العبادت علی اقلیت الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو اتی بها المکلف، کہ اگر مکلف عبادت کو اسی انداز میں بجا لے جس طرح مولا نے حکم دیا تھا، فرماتے ہیں شرعی طور پر ہی عبادت صحیح شمار ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل خاص بھی موجود ہے، لیکن علماء حضرات کیا کہتے ہیں، ایسی عبادت کا ثواب تمہیں کم ملے گا۔ بھائی یہاں پہ کوئی ممنوعیت ہے جس کی وجہ سے ثواب کم ہو رہا ہے، وَإِلَّا جو عبادت مکلف معمور بہ کے مطابق انجام دے اس پہ ہمیشہ مکمل ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہاں پر اقلیت ثواب کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بہرحال کچھ نہ کچھ مبغوضیت مولا پائی جاتی ہے۔ البتہ فرماتے ہیں یہاں پر جو کراہت ہوگی وہ فقط اور فقط اقل ثواب کو بیان کرنے والی ہوگی کہ جس کو ہم کراہت ارشادی کا نام دیں گے، لل کراہت الحکمیت شرعیہ، اس کو ہم کراہت حکم شرعی اور کراہت مولوی قرار نہیں دیں گے۔ کیا مطلب ہے کراہت ارشادی کا؟ فرماتے ہیں وَمَعْنَ حَمْلِ الْكَرَاهَةِ عَلَى عَقْلِيَّةِ الثَّوَابِ، فرماتے ہیں کہ کراہت کو اقل ثواب کے اوپر حمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان النہی الوارد فی ما یکون مسوقا لبیان ھذا المعنی وبداعی الارشاد الی اقلیت الثواب، فرماتے ہیں جو نہیں یہاں پہ وارد ہوئی ہے اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس اقل ثواب کو بیان کرے، وَإِلَّا اگر اس کا ثواب پورا ہوتا تو یہاں پہ اصلاً اس طرح کی نہیں کو لانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پہلی بات وبداعی الارشاد الی اقلیت الثواب، اور اس کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اے حضرت تو نے جو عمل انجام دینا ہے اس کا ثواب تمہیں پورا نہیں ملے گا بلکہ اس کا ثواب تمہیں کم ملے گا۔ وَلَيْسَ مَسُوقًا لِبَيَانِ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِ، فرماتے ہیں یہ حکم تکلیفی کو اور حکم مولوی کو یہاں پہ بیان کرنے کے لیے ہرگز نہیں لائے گی کہ المقابل الاحکام الاربعۃ الباقیہ، مطلب یہاں پہ ہماری مراد وہ کراہت مولوی نہیں ہے جو دیگر احکام اربعہ یعنی وجوب، استحباب، حرمت اور اباحہ کے مقابلے میں جو کراہت آتی ہے، مطلب وہ والی کراہت یہاں پہ ہماری مراد نہیں ہے کہ بدع الزجر عن الفعل ورد عنہ، کہ جس کراہیت مولوی کے اندر زجر فعل اور رد حقیقی کا عنوان پایا جاتا ہے اور داعی پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں ہماری یہاں پہ وہ والی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں ہماری مراد وہ نہیں ارشادی ہوگی، نہیں مولوی ہماری مراد نہیں ہوگی۔ وعلیہ، پس اس بنا پر فلو احرز بدلیل خاص ان النہی بداع الزجر التنزیہی او لم یحرز من دلیل خاص
صحت العبادت المکروہ، فرماتے اگر آپ کو دلیل خاص اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ یہاں پہ نہیں کا جو دائی بن رہی ہے وہ زجر تنزیہی ہے، یا آپ کو دلیل خاص سے اس بات کا یقین حاصل نہ ہو کہ مکروہ عبادت آپ کی صحیح شمار ہوتی ہے، ان دونوں صورتوں میں فلا محالۃ لا نقول بصحت العبادت المنہی عنہا بالنہی تنزیہی، فرماتے لا محالہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہوں گے کہ وہ والی عبادت جس میں نہی تنزیہی وارد ہو رہی ہے، لا نقول بصحت العبادہ، اس عبادت کے صحیح ہونے کے ہم قائل نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نہیں جو ہے وہ زجر تنزیہی کا داعی بن رہا ہے، یا آپ کو اس کے مکروہ ہونے کا علم نہ ہو، ظاہر جب مکروہ ہونے کا علم نہیں ہے تو جس مقام پہ نہیں وارد ہو جائے گی تو نہیں بما ہوا نہیں کیا کرے گی، وہ عبادت کے فساد کا موجب بن جائے گی۔ البتہ فرماتے وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ النَّهْيُ التَّنزِيهِي عَنْ نَفْسِ عنوان العبادت او جزئها او شرطها او وصفها، فرماتے اس صورت میں ہے جب نہیں تنزیہی براہ راست خود عنوان پر، آج ہم نے کہا تھا نا ہماری بات دو مقامات میں ہے، ایک جگہ نہیں وارد ہو رہی خود اسی عنوان کے اوپر جس کو ہم نے کہا تھا پہلا مقام، اور دوسرا مقام جس کو ہم نے کہا تھا کہ خود اس عمل کے اوپر نہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسرے عمل کے اوپر آ رہی ہو، اور ان کے درمیان عام خاص میں وجہ کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ اب اما سے اس کو بیان کریں دوسرے مقام کو، اما لو کان النہی عن عنوان آخر غیر عنوان المأمور بھی، فرماتے ہیں کہ اگر نہیں دوسرے عنوان سے ہو جو کہ مأمور بہ کے عنوان سے جدا ہو، کما لو کان بین المنہی عنہ والمأمور بہ عموما وخصوصا من وجہ، فرماتے جیسا کہ منہی عنہ اور مأمور بہ کے درمیان عام خاص میں وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، فرماتے یہ والا جو مورد اور مقام ہے یہ باب اجتماع امر و نہی میں داخل ہو جائے گا۔ وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الامر والنہی التحریمی فضلا عن الامر والنہی التنزیہی، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ہم اس بات کا قائل ہو چکے کہ جس مقام کے اوپر امر اور نہی تحریمی موجود ہو، جب ہم اس کے اجتماع کا قائل ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں چاہے جائے کہ ہم امر و نہی تنزیہی کے اجتماع کے قائل ہو، جب ہم تحریمی کے اجتماع کے قائل ہو گئے ہیں، فرماتے ہیں بطریق اولا ہم امر و نہی تنزیہی کے اجتماع کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ ولیس ہوا من باب النہی عن العبادہ الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع، فرماتے اس کو ہم عبادت کے باب سے صرف اور صرف اس صورت میں قرار دے سکتے ہیں جب ہم اجتماع کے امتناع کے قائل ہو جائیں، ہم کہیں گے یا تو یہاں پہ امر کو مقدم کرنا پڑے گا یا نہیں کو مقدم کرنا پڑے گا۔ اگر امر کو مقدم کریں گے تو عبادت صحیح واقع ہوگی، لیکن اگر ہم نے نہیں کو مقدم کر دیا فَيَدْخُلُ فِي مَسْأَلَتِنَا، فرماتے پھر یہ ہماری بحث میں شامل ہو جائے گا۔ تنبیہ ہون، فرماتے ایک نقطہ جو کہ اسی بات سے مربوط ہے، وہ کیا، ان النہی الذی ہوا موضع النزاع وقلنا باقتضاء الفساد فی العبادہ، فرماتے وہ والی نہیں جو کہ محل باس ہے اور جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ والی نہیں موجب فساد ہوا کرتی ہے، هو النہی بالمعنى الظاہر من مادہ ہی وصیغت، فرماتے نہیں جو اپنے مادہ اور اپنے صیغہ کے اعتبار سے جس معنی پہ دلالت کرتی ہے، جس بات کو ہم اصول فقہ ساول کے باب نواہی میں ثابت کر چکے ہیں کہ جو اس کے مادے اور صیغہ کا معنی وہ کیا ہے، زجر فعل اور ردع فعل، اعنی ما یتضمن حکما تحریمیہ او تنزیہیہ بان یکون انشاء بداع الردع والزجر، فرماتے یعنی وہ والی نہیں جو حکم تحریمی یا حکم تنزیہی کو شامل ہو، اس طرح کہ اس کا جو منشا ہے، اس کا جو داعی ہے وہ کون بن رہا ہو، وہ ردع حقیقی اور زجر حقیقی بن رہا، فرماتے فقط اس معنی کے اعتبار سے کہ جہاں پہ داعی رد و زجر بن رہا ہو، فرماتے فقط اور فقط یہ ہماری بحث میں شامل ہوگا۔ اما النہی بداع آخر، فرماتے نہیں کہ جو دیگر دوائی ہیں کا داعی بیان اقلیت ثواب، جیسے کہ جس کو ہم نہیں ارشادی کا نام دے رہے کہ جو ثواب کے کم ہونے پہ دلالت کرے، او داعی الارشاد الی مانعیت الشیء، فرماتے ہیں اسی طرح وہ والا داعی جو کیا کر رہا ہے، ارشاد کر رہا ہو فقط اور فقط کسی چیز کی ممنوعیت کی جانب اشارہ کر رہا ہو، مثل نہی عن لبس جلد المیتۃ فی الصلاۃ، مثال کے طور پہ نہیں وارد ہو جائے کہ نماز کے دوران جب وہ مردار کے کھال سے بنا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے، فرماتے اس کے بارے میں نہیں ہے، نہیں ارشادی ہے، یعنی کیا کرے گی، فقط اتنی بات کو بیان کرے گی کہ تمہاری نماز کے صحت میں مانع بن سکتا ہے، او نحو ذلک من الدوائی، اس کے علاوہ دیگر دوائی جو ہمارے پاس موجود ہیں، فرماتے یہ نہیں کہ جتنے بھی دوائی ہمارے پاس ہیں فإنہ لیس موضع النزاع فی مسئلتنا، فرماتے یہ ہماری بحث میں ہرگز شامل نہیں ہوں گے، ولا یقتضی الفساد بما ہوا نہی، اور جب تک ان کے اوپر نہیں بما ہوا نہیں کا عنوان صادق آ رہا ہے، لا یقتضی الفساد، فرماتے یہ جتنے بھی دوائی ہیں یہ موجب فساد نہیں ہوا کرتے، الا ان یتضمن اعتبار شیء فی المأمور بہ، مگر یہ کہ ہم یہاں پہ اس کے ساتھ کسی حکم کو، کسی خصوصیت کو متضمن قرار دے دیں، فمع فقد ذلک الشیء لا ينطبق المآتی بہ علی المأمور بہ،
فیقع فاسد، فرماتے پس چونکہ اس میں یہ خصوصیت معتبر ہے، اگر یہ چیز یا یہ خصوصیت اس میں موجود نہ ہوگی تو فرماتے جو عمل مکلف نے انجام دیا ہے وہ مامور بہ کے مطابق نہیں ہوگا، جب اس کے مطابق نہیں ہوگا فیقع فاسد، وہ فاسد شمار ہوگا۔ کنہی بداعی الارشاد الی مانعیت شیء، مثال کے طور پر مولا کیا کہتا ہے کہ تم نے مردار کی چیز کے بنے ہوئے سے کوئی کپڑا استعمال کر کے نماز نہیں پڑھنی، فرماتے اگر اس نے اس ممنوعیت پر عمل کر لیا اور اس شرط کے مطابق عمل نہ کیا فیستفاد منہ ان عدم ذلک الشیء یکون شرطا فی المامور بہ، ہمیں یہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ اس چیز کا نہ ہونا مامور بہ میں شرط قرار دیا گیا، یعنی اس جلد کا نہ ہونا، جلد میتا کا نہ ہونا اس نماز میں شرط قرار دیا گیا ہے۔ لیکن فرماتے ولکن ھذا شیء آخر لا یرتبط بمسئلہ، فرماتے الگ چیز ہے، اس کا ہمارے مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فإن ھذا یجری حتی فی الواجبات والتوسلیہ، فرماتے یہ والا قاعدہ جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ فقط تعبدیات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس میں توسلیات بھی شامل ہو جائیں گے۔ شرائط میں سے کسی ایک شرط کا فاقد ہو جانا اس کے فساد کا موجب بنتا ہے۔ یہاں ہم شرائط کی بات نہیں کریں بلکہ ہم جس چیز کی بات کریں کس کی بات کریں، ہم یہ کریں شرائط اس کے مکمل ہیں، اس کے بعد آیا نہیں اس سے متعلق ہو رہی ہے وہ موجب فساد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، کیا نہیں تنزیہ موجب فساد ہے یا نہیں؟ اگر نہیں اسی بات سے متعلق ہو تو ہمارے پاس دو طرح کے نظریات ہیں، مصنف کے نزدیک موجب فساد ہے، مرزا نانی کے نزدیک موجب فساد نہیں ہے۔ مصنف اپنی دلیل پر معید پیش کرتے ہیں کہ نہیں تنزیہ کی صورت میں عبادت صحیح ہوتی ہے، لیکن علماء اس پر توجیہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ یہ اقل ثواب رکھتی ہے، پس ان کا توجیہ بیان کرنا اس کے مقتضی فساد ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ نہیں تنزیہی یا نہیں ارشادی کی صورت میں جب اجتماع ہو اور مکلف مضطر ہو تو یہاں پہ تضاہم ہوگا، اگر مکلف مندوحہ رکھتا ہو تو اجتماع امر نہیں ہوگا۔ جواز اجتماع کی صورت میں امر نہیں دونوں فعلی ہوں گے، اور امتناع اجتماع کی صورت میں تقدیم امر سے عبادت صحیح شمار ہوگی، لیکن اگر ہم نہیں کو مقدم کرتے ہیں تو یہ اس باب میں داخل ہوگی۔ مصنف کے نزدیک صرف نہیں مولوی موجب فساد ہوگی، لیکن جو نہیں تنزیہی بما ہوا نہیں ہے وہ موجب فساد نہیں ہوگی جب تک اس میں کوئی خصوصیت یا اس میں کوئی شرط معتبر قرار نہ دی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔